یہ جو نوجوان دلی بم بلاسٹ میں مارا گیا ہے تو آپ نے آج خود دیکھی ہے یہاں کی حالت، تو کیا کرنا چاہتے ہیں سرکار کو تاکہ ان کی باز آباد کاری کے لیے؟ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، وہ اپنے بزرگ ماں باپ کے لیے روزی روٹی کمانے کے لیے دلی گیا تھا اور وہاں بلاسٹ کا شکار ہو گیا، اور اب اس کی یہ جانتے ہوں گے ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جوان بچے کی 30 سال کے لڑکے کی لاش ان کو ملی اب، تو اس میں یہی ہے کہ بہت افسوس ہے، جتنا بھی اس پہ دکھ کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ بہت غریب گھر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے ان کے پاس، اور اسی لیے شاید وہ دلی بھی چلا گیا تھا مزدوری وغیرہ کرنے کے لیے، تو ان کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، اس کو تو واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ اور یہ ایک اکیلا بلال نہیں، اس کے جیسے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ باہر کاروبار کر رہے ہیں، چھوٹے کاروبار، شال والے، ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں لاکھوں کی تعداد میں ملک کے مختلف کالجوں میں پڑھتے ہیں، جہاں پر اس وقت وہ بہت مشکلات کا سامنا فیس کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دلی میں ہوا وہ قابل مذمت ہے، اور اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر لوگوں میں بہت غصہ ہے اور بہت خوف بھی ہے، تو مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ جو ہمارے جموں کشمیر کے لوگ جو ملک کے اندر اس کو اپنا ملک جو ان کا سمجھ کے وہاں مزدوری کے لیے جاتے ہیں، پڑھنے لکھنے کے لیے جاتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان پہ غصہ نہیں اتارا جانا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ایک ماں کی حیثیت سے میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگوں کے لیے، جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکر ہے کہ ہمارے نوجوان پڑھے لکھے ڈاکٹر جیسے جن کو اس قوم کی خدمت کرنی چاہیے، ایک اچھی زندگی بسر کرنی چاہیے، وہ اتنا خوفناک راستہ اختیار کر رہے ہیں، اتنا خطرناک راستہ اختیار کر رہے ہیں، وہ موت کو ترجیح دے رہے ہیں زندگی کے بجائے۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے مذہبی لیڈر ہیں، جیسے میر وائز صاحب ہیں، جیسے رحمت اللہ صاحب ہیں، اور بھی جتنے لیڈر، میں کتنوں کا نام لوں، ان کو سامنے آ کے اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ بے شک 2019 میں جو ہمارے ساتھ ہوا، جس طرح سے 370 کو ختم کیا گیا، اس کے بعد یہاں کے لوگوں کے اوپر دباؤ کیا گیا، ایک پکڑ دکڑ کا ماحول ہے، ایک بڑا دم گھٹنے والا ماحول پیدا کیا گیا، مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان اس سچویشن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جان کو ایک زندہ بم بنا کے خود بھی جان دے اور دوسرے کی بھی جان لے، بے گناہوں کی جان لے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں امید کرتی ہوں عمر صاحب سے میری گزارش بھی ہے کہ وہ دلی میں بات کرے سرکار کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، ہوم منسٹر کے ساتھ، کیونکہ بہت اس وقت خوف زدہ ہیں ہمارے کشمیر کے لوگ یا جموں کے لوگ، جتنے بھی ایریا سے ہمارے لوگ باہر کاروبار کر رہے ہیں یا نوجوان ہیں، کیونکہ ابھی ہماچل پردیش کا ایک ویڈیو سامنے آیا تو ہم نے دیکھا کس طرح سے ہمارے جو شال والے ہیں یا دوسرے کاروباری ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں جنہوں نے یہ حادثے میں ملوث تھے، آپ بے شک ان کو سزا دے دیجئے جو آپ دینا چاہتے ہیں، مگر اس کا قطعی مطلب نہیں کہ آپ اجتماعی طور پہ کلیکٹیو پنشمنٹ دیں گے جموں کشمیر کے لوگوں کو، اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم درد سمجھتے ہیں، تکلیف سمجھتے ہیں، جن کے لوگوں کی جان گئی اس میں یہ بھی شامل ہے، یہ بھی کشمیر کے رہنے والے ہیں، تو مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کا غصہ جو ہے عام کشمیریوں پہ نکالیں۔ اس لیے میں امید کرتی ہوں کہ عمر صاحب اس مسئلے کو دلی میں جو سرکار ہے اس کے ساتھ اٹھائیں گے، ہوم منسٹر کے ساتھ اٹھائیں گے، پرائم منسٹر کے ساتھ اٹھائیں گے۔ میں بھی کوشش کروں گی کہ کسی نہ کسی سے دلی میں بات ہو جائے ہماری، تاکہ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن کو اس وقت جہاں وہ کرائے پہ رہتے ہیں ان کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، کالجز میں ان کی پروفائلنگ ہو رہی ہے، ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، مطلب ہر طرح سے ان کو ہراساں ہوتا ہے، کیا جا رہا ہے، تو اس سے تو حالات اور دوریاں پیدا ہو جائیں گی آپس میں، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ بگڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے عمر عبداللہ نے کل انکار کیا ہے گاندربل میں ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ نہ ہی نوگام پہ بات کی اور نہ بڈگام۔ دیکھیے میں اس میں نہیں پڑی، یہ پالیٹکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جموں کشمیر بہت ہی خطرناک، بہت ہی خوفناک دور سے گزر رہا ہے، ہمارے لوگ اس وقت مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مشکلات میں پھنس گئے، نہ یہاں وہ ٹھیک طرح سے رہ سکتے ہیں، حفاظت سے رہ سکتے ہیں، اور جب باہر چلے جاتے ہیں اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، اپنی پڑھائی کے لیے، تو ایسے میں جس ڈاکٹر نے اس حادثے میں اتنے بڑے بلاسٹ میں حصہ لیا تو انہوں نے نہ صرف اپنی جان دے دی اور بے گناہ لوگوں کی جان لی، بلکہ
ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کا جینا بہت مشکل کر دیا. جو پہلے ہی ہم شک کے دائرے میں ہم لوگ ہوتے تھے, اب اس سے اور زیادہ شک کے دائرے میں آ گئے, اور یہاں کیا ہو باہر کیا ہو ہر جگہ جموں کشمیر کے لوگوں کا جینا محال ہو گیا. نوگاں میں جو ہوا میم, کیونکہ وہاں پہ نائب تحصیلدار صاحب کی ریسک الاؤنس ان کو بہت کم ہوتا ہے, لیکن ایسے میں سول آفیسر کو وہاں پہ لانا میں کہتی ہوں بہت برا ہے. پہلے ہماری پولیس جو ہے بہت ہی خطرناک سچویشن کا مقابلہ کرتے ہیں, جہاں ان کی جان ہمیں انکاؤنٹر وغیرہ میں ان کی ویسے بھی جان چلی جاتی ہے, تو پھر سے ان کو اتنے بڑے خطرے میں ڈال دینا جہاں آپ کا ایمونیا نائٹریٹ ہے, جس کو آپ نے پہلے اتنی دور فرید آباد سے لے کے آئے, کیسے لے کے آئے, کس طرح لے کے آئے مجھے نہیں معلوم. اور اس کے بعد سول نائب تحصیلدار, آپ کا درزی, باقی سویلین کو لے کے اور پولیس کو بھی لے کے بھی, جو آلریڈی اتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں, ان کو اس کام کے لیے کرنے کے لیے بولا جو کام ان کا ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے, جو کام وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. میں تو کہتی ہوں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ ایک ابھی وہاں ہمارے دلی میں 15 لوگ چلے گئے, جس میں ہمارے یہ بلال صاحب بھی تھے, اور یہاں ہمارے 9 لوگ چلے گئے. تو مجھے لگتا ہے جموں کشمیر اس وقت بہت بہت مصیبت سے میم, آپ کی جانب سے ان کو کچھ کمپنسیشن ملے گی یا آپ حکومت سے بات کرے گی, مطالبہ کرے گی ان کے لیے کچھ نوکری یا دیکھیے مطالبے کی کیا بات ہے, جو ان کا تو لخت جگر چلا گیا ہے. کوئی بھی دنیا کا کوئی کمپنسیشن ان کے بیٹے کو واپس نہیں لا سکتا ہے, مگر جو سرکار کو جو کرنا ہے, نہ صرف یہاں کی سرکار کو, میں کہتی ہوں کہ جو مرکزی سرکار ہے, جو دلی میں سیکورٹی کے ذمہ دار ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے مرکزی سرکار کی, ہوم منسٹری کی, جو دلی میں لوگ ہیں ان کی حفاظت کیسے ہو. تو ان کی طرف سے بھی اور یہاں کی سرکار کی طرف سے بھی اس خاندان کی پوری مدد ہونی چاہیے, اور کم سے کم خاندان کے ایک فرد کو سرکاری نوکری بھی دی جانی چاہیے. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطيئات. اللهم برحمتك يا اقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وعذاب السقر وعذاب الدنيا وعذاب اليوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار. اللهم بعظمتك وبشفاعتك الله أكبر. इनको एक ही बात बोला اگر یہاں آئیں گے تو ٹھیک ہے. پہنچن دے, اللہ تعالیٰ کی مرضی, ہمارا نصیب ہے سائی کیا کرے. वो था ना यही रहता है. یہ ہمسایہ ہمارا روڈ کے پیچھے سائڈ بیسٹ چوتھی بیسٹ. بڑا دکھ ہوا, افسوس ہوا. ہمارا دکھ میں تو شریک ہوئی. آپ کی مزدوری مزدوری کا. اچھا جی.